یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہو جاتا تو یہ پہاڑ قرآن کا وزن برداشت نہ کر سکتے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو قرآن اس کی عظمت کو برداشت نہ کر سکتے. قربان جائیں اس محمد عربی کی ذات کے اوپر اور ان کے سینے کے اوپر اور اس دل کے اوپر کہ جو اس سینے کے اندر ہے کہ ایک قرآن نہیں دو قرآن، ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن صامت ان کے دل پہ اترا. قرآن صامت دل کے اندر پلتا رہا اور قرآن ناطق سینے کے اوپر پلتا رہا. قرآن ناطق رسول کی زبان چوس چوس کر بڑا ہوا اور قرآن صامت کے الفاظ رسول کی زبان کے ساتھ کھیلتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ قیامت تک رہے گی. یہ وہ میسج ہے کہ جو قیامت تک رہے گا. تو جب اللہ کی وحدانیت قیامت تک ہے، رسول کی رسالت قیامت تک ہے، یہ قرآن بھی قیامت تک ہے، تو جو اس کا محافظ ہے وہ بھی قیامت تک رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. صلوات کا سہارا دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن کی ہی آیت آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ علماء کی اور اساتذہ کی جو تدریس ہے، جو بیان ہے، وہ آپ تک ٹرانسفر کروں. کہ فرماتا ہے خدا کہ کامیاب کون ہے؟ دنیا کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اہل بیت کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ صرف ٹچ دینے کے لیے کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. دنیا سمجھتی ہے حکومت کامیابی ہے، مال کامیابی ہے، بڑے بنگلے اور بڑی گاڑیاں کامیابی ہیں، دولت کامیابی ہے. جہاں دولت ہے وہاں پر دولت کے خرچ ہونے کا بھی خطرہ ہے. جہاں عزت ہے وہاں ذلت کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ دنیا جو دیتی ہے وہ واپس لے لیتی ہے، اور جو اہل بیت کے دروازے سے ملتا ہے وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اور اہل بیت سے جو ملتا ہے وہ اتنا مل جاتا ہے کہ لوگ اسی چکر کے اوپر ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ ہیں یا علیہ السلام ہیں. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنے بلند ہیں. جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں نہیں علیہ السلام ہوں گے؟ ہور کل تک ہور تھا، مگر جب نہر سے ادھر آ گیا تو اب قیامت تک کے لیے ہور نہیں، علیہ السلام ہو گیا ہے. تو جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ کم نہیں رہتا ہے، یا تو علیہ السلام ہوتا ہے یا 10ویں درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اور اتنا فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اے سلمان، تو نے کردار سے ثابت کر دیا، تو نے یقین سے ثابت کر دیا. تیرا کردار اور یقین اور عمل یہ بتاتا ہے کہ اب تو عرب کے عام خاندان کے لیے نہیں ہے، تو اہل بیت کے قابل ہے، تو اہل بیت کے لائق ہے. تو ادھر رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں اور ادھر رشتہ ہوتے ہوئے بھی قرآن نے آیت سورہ نازل کر دیا کہ تیرے دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں. تو کردار اگر بلند ہے تو نہ ہوتے ہوئے بھی قریب ہیں، اور اگر کردار بلند نہیں ہے، پست ہے، تو نزدیک ہوتے ہوئے بھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جلدی آج ختم کروں گا میں، بس کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. کہ کل میں گزارش کر رہا تھا تشیع. دنیا کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے جتنا تشیع سے، اور اسی تشیع کو توڑنے کے لیے
کوششیں کی جا رہی ہیں اور پلانٹنگ کی جا رہی ہے. اور ہم شیعہ، خدا مجھے معاف کرے اگر میں کچھ غلط کہہ دوں کیونکہ طالب علم ہوں، شیعہ، لفظ شیعہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم شیعہ. حضرت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس کچھ احباب آئے اور دق الباب کیا اور خادم نے دروازہ کھولا اور بڑے فخر سے کہا کہ امام سے فرماؤ، کہو کہ علی کے شیعہ آئے ہیں. تو امام نے ملاقات نہیں کی، کئی دن تک ملاقات نہیں کی. آخر التجا کی اور امام نے وقت دیا اور پوچھا مولا کیا خطا ہو گئی کہ آپ ہمیں ملاقات کا شرف نہیں بخش رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا جو دعویٰ تم لوگوں نے کیا تھا وہ بہت بڑا دعویٰ تھا، یہ میرے لیے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، یعنی ایوری انڈیویجول. جو دعویٰ تم نے کیا ہے وہ بہت بڑا ہے. کہا مولا کیا؟ ہم نے تو یہی کہا ہم علی کے شیعہ ہیں. کہا علی کے شیعہ تو تم نے کہا ہے، مگر وہ صفات نظر نہیں آ رہی جو علی کے شیعوں میں ہونی چاہیے. مسلسل قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مسلسل جو ہے تشریح کی جا رہی ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. اور پہلی صفت مومن کی کیا ہے؟ نماز قائم نہیں کرنی ہے، نماز میں گڑ گنانا ہے. مسلسل یہ بات چل رہی آ رہی ہے پچھلے 8-10 دن سے. تو ہو علی کا شیعہ اور اس کے اندر کردار کی خوشبو نہ آتی ہو علی کا شیعہ تو اس کو جو ہے وہ 51 رکعت ڈیلی نہ ہوتی ہو علی کا شیعہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو علی کا شیعہ تو اپنے بھائی کے غلطی کو پردہ نہ ڈالتا ہو علی کا شیعہ اور اپنے مومن اور مومنہ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو علی کا شیعہ تو اسراف سے بچتا ہو علی کا شیعہ اور عزادار حسین مجلس میں آ کر بھی اپنے اندر تبدیلی نہ آئے ہو علی کا شیعہ تو اس کی زبان اس کا کردار موافقت نہ کرتے ہوں. واہ 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 ہو علی کا شیعہ اور دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا ہو. علامہ شہید عارف الحسینی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو میں نے سنا، یعنی بزرگوں سے سنا، انٹرویو نہیں سنا، بزرگوں سے سنا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا. تو انٹرویو میں 1/2 hour 45 minutes وہ خاتون نے انٹرویو لیا، اور انٹرویو کے بعد اس خاتون نے پوچھا کہ قبلہ آپ نے دوران انٹرویو ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک بار بھی آپ نے میری طرف نہیں دیکھا. تو شہید نے کہا کہ اے بی بی میں اپنی نظروں کا ذمہ دار ہوں، تمہارے پردے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہر بندہ جب یہ سوچ لے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیاں بدلتا ہوا بد اخلاق، بد زبانی اور بد کرداری یہ بتا رہی ہے کہ ہم کوسوں اہل بیت سے دور ہیں. تو عزیزان، ہم اپنے کردار کے مالک ہیں اور ذمہ دار ہیں. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے.
اور عدالتیں سخت ساکت ہوتی ہیں اگر کوئی گناہان کبیرہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ظاہراً جو ہے وہ کوئی ایسی بدکاری کر رہا ہے، اس سے جو ہے اس کے کردار کے اوپر حرف آتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ کہتا ہے کہ پردہ ڈالو، ستر پوشی کرو۔ جنازہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جنازہ، اور یہ خدا کرے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے، 4 تکبیروں اور 5 تکبیروں کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ 4 تکبیریں مسلمان سارے پڑھتے ہیں، 5ویں تکبیر جو ہے دعا ہے، وہ مخصوص ہے میت کے لیے، اور اس مخصوص دعا میں جو ہے وہ مخصوص دعا اس میت کے لیے ہوتی ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک، پروردگارہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بندہ ہے، تیرے سرونٹ کا سرونٹ ہے، بیٹا ہے، تیرے غلام کا بیٹا ہے، وابن امتک، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے، اور بار الہ یہ تیری طرف لوٹ کر آیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آگے کا جملہ؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ جنازے کے اندر دوڑ کر جائیں۔ اور حضرت جبریل کی میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت جبریل فرشتہ ہونے کے باوجود 7 مقامات پر تمنا کرتے ہیں، وش کرتے ہیں کہ اگر میں انسان ہوتا، اگر جبریل انسان ہوتے تو یہ 7 کام کرتے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ میں اگر انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا، نماز جماعت پڑھتا۔ کون کہتا ہے؟ جبرائیل۔ یہیں سے اہمیت لگا لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میں انسان ہوتا تو تشییع جنازہ کرتا، مومنین کے جنازے میں شریک ہوتا۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، پروردگارہ بے شک بندہ دیکھتا ہے کہ یہ گنہگار تھا، بدکار تھا، مگر جب اتنے بندے گواہی دیتے ہیں نا پروردگارہ میں سوائے نیکی کے اس بندے سے کچھ نہیں جانتا۔ تو جو فرما رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ذرا پیچھے تک درود کا سہارا دیجئے۔ پروردگارہ سوائے نیکی کے میں اس بندے سے کچھ نہیں جانتا، یعنی نیکی ہی دیکھتا ہوں، حالانکہ برا بندہ تھا، اور تو بہتر جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے یہ گنہگار بندے جب اس بندے کی ستر پوشی کر رہے ہیں، میں تو ستار العیوب ہوں۔ میں ستار العیوب ہوں، میں تو پردوں گناہوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہوں۔ جب یہ بندے جو ہیں اس کے عیب کو چھپا رہے ہیں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بندوں کے اوپر گناہوں کے یا غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، اور یہی مومن کی علامت ہے۔ مومن اگر ہیں تو وہ مومن کے گناہ نہیں دیکھے گا، اپنا کردار دیکھے گا کہ میں کیا ہوں۔ اور میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ give 10 probabilities before giving a verdict، کہ فتویٰ دینے سے پہلے، نتیجے پر پہنچنے سے پہلے 10 احتمال دیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ بھول گیا ہے، مجبور ہے، کچھ اور وجہ ہے، تب جا کر جو ہے وہ نتیجے تک پہنچیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس اب جلدی جلدی جو ہے وہ میں آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل بات ہو رہی تھی عزاداری کی امپورٹنسی، کہ عزاداری کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی مہم ہے۔ ہمارے لیے تو ہے ہی ہے، مگر دشمنوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے
کہ عزادار اپنے سارے امور چھوڑ کر، اپنے سارے آرام چھوڑ کر، اپنے سارے اختلافات چھوڑ کر مجلس حسین میں جب جمع ہوتے ہیں تو یہ جمع غفیر دیکھ کر دشمن گھبراتا ہے۔ یہ جمع غفیر دیکھ کر دشمن کو اور یزیدیت کو موت آتی ہے۔ تو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام صرف رونا اور دھونا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ یزیدیت کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ سینے کے اوپر ہمارے ہاتھ لگتا ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو جو حسینی ہوتا ہے وہ عزا کرتا ہے، اور جو یزیدی ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اور اس کے لیے بہت جو ہے پلانٹنگ کی جا رہی ہے، بہت خرچے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے کل بھی گزارش کی تھی، اختلاف رائے ہونا اور بات ہے اور بنیاد کے اندر اختلاف ہونا اور بات ہے۔ عزاداری ہماری شہ رگ ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں جی۔ اس عزاداری کو بہتر سے بہتر اور حفاظت کے ساتھ منانا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر ہمیں جناب سیدہ کے توسل سے ملے گا۔ عزاداری کیسے توڑا جائے لوگوں کو؟ ایسے ایسے لوگ داخل کر دیے کہ جو علم سے دور لے کر جاتے ہیں، علماء سے دور لے کر جاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں عزاداری کرو، عزاداری کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے اوپر روئے یا رلائے یا رونے والا چہرہ بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ مگر ایک آگے ایک اور سینٹنس ہے، ایک اور ورڈ ہے، وہ کیا ہے؟ جو روئے، رلائے یا رونے والا منہ بنائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر بمعرفتی ہی، حسین کی معرفت کے ساتھ، حسین کی معرفت کے ساتھ سمجھو حسین کو کون ہے حسین اور کس لیے یہ قربانی دی ہے۔ اور صرف حسین نے قربانی نہیں دی ہے، وہ پورا گھر جو تطہیر کا وارث تھا اس کو قربان کیا ہے دین کے لیے۔ تو حسین کے اوپر رونے سے کردار میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حسین کے رونے سے میرا دل مومن کے لیے صاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسین پہ رونے سے میں نے اپنا رزق حلال کیا کہ نہیں کیا؟ حسین پہ رونے سے میں نے اپنے برادران کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ بہت سارے لوگ اپنے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بہت سارے والدین ہوں گے، بہت سارے والدین ہوں گے کہ جن کی ساری نمازیں، سارے واجبات، سب کچھ پورا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اور بہت سارے والدین ہوں گے کہ جو بچے نیک چھوڑ کر جائیں گے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی طرف سے صدقہ دیں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ عزاداری بنیاد ہے ہماری، اس بنیاد کو لوگ دشمن توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم جو ہیں کل تک، کچھ سال پہلے تک عزاداری امام حسین کی ہوتی تھی، معذرت چاہتا ہوں، آج عزاداری پرسنلائزڈ ہو گئی ہے، کمرشلائزڈ ہو گئی ہے۔ آج مجلس میں وہاں آتے ہیں جہاں انویٹیشن ملتی ہے، آج مجلس میں وہاں آتے ہیں کہ جتنا بڑا بانی ہوگا، جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ آئیں گے، جتنی اچھی نیاز ہوگی اتنے زیادہ لوگ آئیں گے، اور جتنا بڑا برانڈ پڑھنے والا ہوگا اتنے زیادہ لوگ آئیں گے۔ عزاداری کا مقصد صرف جمع کرنا نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کو جمع کرنا، کوالٹی کو جمع کرنا، کوالٹی۔ پھر تھا اجتہاد، میں اب جلدی آؤں۔ اجتہاد ہماری بنیاد تھی اور ہے۔ دنیا ڈرتی ہے کہ یہ ایک امامے والا اور ایک چٹائی کے اوپر
بیٹھ کر دہی سے روٹی کھانے والا، ایک لفظ نکالتا ہے تو پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہ سپر پاور جس کو شہنشاہیت ایران کہتے ہیں، وہ یہی کہا کرتا تھا، خمینی تو کس سے الجھ رہا ہے؟ نہ تیرے پاس فوج ہے، نہ تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس حکومت ہے۔ حکومت تھی نا تو کامیابی اگر ہوتی تو آج کہاں ہے شاہ؟ حکومت ہونے کے باوجود آج جو ہے شاہ کا نشان نہیں ہے۔ تو کیا کہتے تھے خمینی رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں ان کے اوپر میری نظر ہے۔ جس کو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے وہ شہر بدر ہو کر بھی، ملک بدر ہو کر بھی اللہ کے قانون کی محافظت کرتا ہے۔ اور ایک فتویٰ دینے سے پوری دنیا لرز جاتی ہے۔ یہ پرانا فتویٰ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ کسی اور نے فتویٰ نہیں دیا تھا، صرف اسی مجتہد نے دیا تھا جس سے آج ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اجتہاد سے دور کیا جا رہا۔ تقلید نہیں کرنا، علماء کے نزدیک نہیں جانا۔ تو جب علماء کے نزدیک نہیں جایا جائے گا تو پھر جہالت کے ہی قریب جایا جائے گا۔ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ جب نائب کی اتنی ہیبت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ یہ ایک عالم دین ہے نصر اللہ، پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں جو تصاویر پیش کی جاتی ہیں کہ یہ خمس کا پیسہ اور یہ سب پیسہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو خمینی کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، مگر جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی اپنی ملکیت کیا تھی، اپنی بیلونگنگز کیا تھی؟ شاید 20-30 آپ کے یورو بھی نہ رہے ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے جس کا میرا بیٹا حقدار ہے، باقی عوام کا اور قوم کا مال ہے، مال امام ہے، میرا اس میں جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے مجتہدین ہونے کے باوجود چٹائیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے مجتہد کہ جب داعش نے، اگر ہمارے سنی برادران بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہدیہ ہے کہ جب داعش نے ایک عراق کے شہر میں جہاں سنی برادری زیادہ تھی وہاں پر انہوں نے جب قبضہ کیا تو اب جو ہے وہ آیت اللہ العظمی سیستانی حافظہ اللہ انہوں نے حکم دیا کہ اب ہمارے برادران سنی جو ہیں ان کے اوپر مشکل آ گئی ہے تو تشیع کو جا کر چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں۔ تو داعش کو کس نے نکالا تھا؟ انہی علماء نے نکالا تھا جو مدارس میں پڑھتے ہیں۔ تو منابر کے اوپر، ہمارے منابر کے اوپر بیٹھ کر جو ہمیں علماء سے دور کرتے ہیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ جو سیریا میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کے اوپر، حرم کے اوپر حملہ ہوا داعش کا، تو کوئی بھی جو ہے وہ علامہ نہیں آیا، علامہ نہیں آیا، وہ علماء آئے جنہوں نے حفاظت کی۔ تو آغا سیستانی نے کہا کہ، اور خامنائی بھی کہتے ہیں کہ سنیوں کو نہ کہو کہ ہمارے بھائی ہیں، سنی ہماری جان ہے، اور سنی اور شیعہ ساتھ چلیں گے تو کفر کا مقابلہ کریں گے۔ جب تک ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ خمینی کی ہی بات، اور میں آگے چلتا ہوں کہ مسلمان اس بات پہ لڑ رہا ہے 4 تکبیریں پڑھیں یا 5 تکبیریں پڑھیں، ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، یہ مسلمان لڑ رہا ہے، جبکہ دشمن اسلام مسلمانوں کے ہاتھ گردنیں کاٹنے کی سازشیں رچا رہا ہے۔
تو یونٹی کا پیغام ہے کربلا، یونائٹ ہو کر ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں سب کے ڈیفرنسز ہیں، مگر ان ڈیفرنسز کو انمیٹی تک نہیں لے جانا چاہیے، دشمنی تک نہیں لے جانا چاہیے۔ عزادار سنی بھی عزادار ہیں، شیعہ بھی عزادار ہیں، تو مل کر ہمیں اس مشن حسین کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہی ہوں گی باتیں، مگر ابھی میں نے قرآن پڑھا آپ کی خدمت میں، پڑھا نا؟ اگر آواز آ رہی ہے تو پیچھے تک کہہ دیں کہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ قد افلح المؤمنون، میں نے پڑھا ہے نا؟ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ وہی آیت ہے جو قرآن کے اندر ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو رسول دے کر گئے ہیں، یہ وہی احادیث ہے جو رسول نے فرمائی ہے۔ بھائی رسول یا اہل بیت تو موجود ہیں نہیں نا، تو یہ کسی کی لکھی ہوئی تحریر ہے، تو تحریر کو ہم مان لیتے ہیں، زندہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ تحریر بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے نا، تفسیر بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے، یہ حدیث بھی جو ہے کوئی عالم ہی لکھ کر آگے پیش کرتا ہے نا، یہ کتابیں بھی جو ہیں وہ علماء ہی لکھتے ہیں، مراجعین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، تو مفسرین کی تو کتابوں کو ہم مان لیتے ہیں، مگر زندہ بندے کو ہم ماننے کے لیے تیار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر تھا، میں ختم کروں کیونکہ اس کے اوپر اگر ہم چاہیں نا تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں، اور جن علماء کو آج ہم گالی دیتے ہیں وہ علماء وہ ہیں کہ جن کو اونٹوں کے ساتھ زندہ ٹوٹے ٹوٹے کیا گیا، صرف اس ولایت کی وجہ سے۔ آج جھگڑے کروا رہے ہیں جی ولایت تشہد میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی گزارش کی نا، نماز ہم نے سیکھنی ہے، نماز سیکھ کر ہم پڑھیں گے، اصول جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، جیسے ہیں ویسے ہیں۔ نماز فروع ہے، تقلید فروع کے اندر ہے، اصول کے اندر نہیں ہے۔ اب نماز میں جو تشہد میں نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، بابا تم اگر تقلید کر رہے ہو، تمہارا مجتہد کہہ رہا ہے تو پڑھو، بات تو ساری اتنی ساری ہے۔ اگر جس کا نہیں پڑھ رہا اس کی جو ہے نسلیں تو خراب نہ کرو، یہ کتنی جو ہے وہ دور لے کر جا رہے ہیں، کینہ بھر دیا گیا ہے مومنین کو ایک دوسرے کے لیے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی سلمان فارسی کی سیرت پر پہنچ گیا ہے تو نیچے کے بھی صحابہ ہیں نا، اگر کوئی سلمان کی جگہ پہنچ گیا ہے، ایمان اس کا اتنا پختہ ہو گیا ہے، تو مسم اور ابو ذر بھی تو ہیں، تو دل بڑا کرو۔ اگر کوئی پڑھتا ہے، اگر تمہارا مجتہد کہتا ہے تو پڑھو، مگر ایسے لوگ ہیں تقلید کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، تقلید وہاں کرتے ہیں جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک فتویٰ ہے زنجیر زنی کا، اچھالا گیا، ایک مجتہد نے کہا نہیں کرنا ہے، مجتہد وائز ہے، وہ دیکھ کر بتاتا ہے۔ آپ لوگ کبھی بیٹھ کر مجھ سے بات کریں تو میں ایکسپلین کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے نا، اسی طریقے سے مجتہد جو ہے وہ پرسکرپشن دیتا ہے کہ کیا کیا چیز کب کب کرنی چاہیے، کیا کیا چیز کب کب کرنی چاہیے۔ تو ان کا جو ہے ایک مجتہد نے کہہ دیا جی کہ زنجیر زنی اس دور میں جائز نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے، اب تمہارے لیے جائز ہے تو تم کرو۔ اور دوسرے مجتہد نے فتویٰ دیا کہ نہیں زنجیر زنی جائز ہے، اس کو تو اچھالا۔ مگر جب یہی تشہد کا مسئلہ آ گیا، اس مجتہد نے بھی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا نماز کیسے بنانی ہے، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا نماز کیسے سکھانی ہے۔ تو وہ جو تھا وہ مان لیا، جو یہ تھا یہ نہیں ماننا، کیونکہ سوٹ جو مجھے سوٹ کرتا ہے، تو اسلام کے اندر مجھے جو سوٹ کرتا ہے وہ نہیں چاہیے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
پھر مسئلہ تھا خمس کا، یہ میں نے بہت پہلے دوسری تیسری مجلس میں گزارش کر دی تھی، ایک صلوات کا سہارا دے۔ تو بس اس کی کلیریفیکیشن کرنے کے لیے کہ خمس جو ہے وہ جناب سیدہ کا حق ہے، اور جب تک وہ نہیں دیا جائے گا کوئی بھی عمل جو ہے اس کا ثواب رکا رہے گا۔ اور کیلکولیشن مانگی ہے اللہ نے، مال نہیں مانگا، اور مانگا بھی کس پہ ہے؟ سیونگز کے اوپر، بچت کے اوپر، انکم کے اوپر نہیں ہے۔ آپ جتنا کماتے ہیں خرچ کریں، اس کے اوپر نہیں، صرف جو آپ کے پاس سال کے بعد بچ گیا ہے اور وہ بھی سال پڑا رہے، پھر آپ کے اوپر اس کا خمس جو ہے وہ واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اس عزاداری کو زندہ رکھنا ہے ہم نے اپنے کردار سے، اور دین کو زندہ رکھنا ہے اپنے کردار سے۔ اس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت کا بڑا خرچہ ہوا ہے، کبھی قاسم، کبھی عون محمد، کبھی اصغر، کبھی اکبر۔ اکبر شبیہ پیغمبر، جس کو امام حسین کہتے تھے جب مجھے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں اکبر کو دیکھتا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ اور اکبر کو 18 سال زینب نے برقعے میں رہ کر پالا، اجرکم علی اللہ۔ گویا کہ 18 سال زینب نے اکبر کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر پالا ہے۔ وہی اکبر روز عاشور اپنے بابا کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا مجھے جہاد کی پرمیشن دیجئے۔ امام حسین ایک دفعہ اکبر کو سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اکبر آپ اجازت لینے آئے ہوں؟ بیٹا جب مجھے نانا کی زیارت کرنا ہوتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اے بیٹا اگر اجازت لینا ہے تو اس پھوپھی سے لو کہ جس نے 18 سال تجھے پالا۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا اکبر کیا 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ آج تم جو ہے وہ مرنے کی اجازت لو مجھ سے؟ اجازت ملی، مگر زینب نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اس خیمے میں لے آئی جس خیمے میں اکبر کی اپنی ماں تھی۔ اکبر 18 سال یہ ماں تجھ سے پیار کرنے کے لیے ترستی رہی ہے، اب تم جا رہے ہو تو اپنی ماں کو آخری ودا کر لو۔ عجب نہیں مادر اکبر نے کہا ہو اکبر اب آئے ہو جب مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اکبر 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، میدان میں جا کر جنگ کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اکبر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا، میرا ہونٹ، میری زبان، میرا منہ خشک ہو گیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اکبر اپنا منہ کھولو۔ اپنا منہ کھولا، اکبر کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اکبر جو ہے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا اکبر ہر شہید کے لاشے پہ جاتا ہوں اور اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ اکبر کو آخری ودا کیا۔ اب کس انداز میں آخری ودا کیا زداروں؟ اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر گیا تو دعا کی بار الہ گواہ رہنا تیرے دین کی خاطر اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ میں تیرے پیغمبر کی طرح ہے، جو گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں تیرے نبی محمد
की तरह हैं, उसको तेरे दीन के लिए भेज रहा हूं। जवान औलाद वालों, एक जुमला अकबर को मौला ने कहा, मगर कब? जब अकबर चले ना तो हुसैन पांव घसीटते घसीटते चले। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन की रफ्तार तेज हुई। एक दफा अकबर मुड़कर देखते हैं, कहते हैं कि बाबा घोड़ा चला, हुसैन चले, रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी। अब बूढ़ा बाप है, 3 दिन का प्यासा भी है, लाशें उठा उठा कर थक भी चुका है। जवान बेटा मरने के लिए जा रहा है, पांव इजाजत नहीं दे रहे हैं। अकबर ने मुड़कर देखा, बाबा पीछे चले आ रहे हैं। घोड़े से उतर कर बाबा को गले लगा कर कहते, बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे। कहा, अकबर तुम्हारा जवान बेटा नहीं है, अगर जवान बेटा होता और होता भी शबीह पैगंबर तो तुम ये सवाल न करते कि एक बूढ़े बाप के लिए अपने जवान बेटे को मौत की तरफ भेजना कितना मुश्किल होता है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने अकबर को फिर सवार किया। सवार होने के बाद अकबर को एक जुमला कहा, अकबर अकबर बेटा, जब तक मैं तुझे नजर आता हूँ और तू मुझे नजर आता है, बेटा अपना चेहरा मुड़ मुड़ के मुझे दिखाते जाना। खुदा रहम करे इन आवाजों के ऊपर। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवा गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों, अकबर मैदान में पहुंचे, जिहाद किया। एक वक्त आया कि अकबर की आवाज निकली, अस्सलाम वालेकुम या अबता, बाबा आपको मेरा सलाम हो। अकबर के लाशे पे हुसैन पहुंचे। हुसैन जब पहुंचे तो अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं और हाथ कलेजे पर है। हाथ कलेजे पर जब देखा तो इमाम हुसैन ने कहा, अकबर तेरे हाथ कलेजे पे क्यों है? कहा, बाबा जालिम ने बर्ची मारी है और बर्ची का फल मेरे सीने में रह गया है। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने जब हाथ हटाया तो अकबर ने कहा, बाबा ये जालिम कहते थे हुसैन बहुत साबर है, अब इसके सबर का देखेंगे कि कितना साबर है जब जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा। अकबर का सर जमीन करबला पे रखा, हुसैन ने अपने दोनों जानू जमीन पे रखे और जमीन पे जानू रखने के बाद आसमान के ऊपर निगाह की, हाथ अकबर की बर्छी पे डाला, आसमान पर निगाह की, एक सदाएं लगाई, ए दादा इब्राहिम, ए दादा इब्राहिम, आइए सब्र हुसैन देखिए। ए दादा इब्राहिम, आपकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी, मेरी आंखों में पट्टी नहीं बंधी है। ऐ दादा, मेरे इस्माइल के हाथ और पैर भी नहीं बंधे। ऐ दादा, मैं अपने अकबर के कलेजे से बर्छी खींचता हूँ और इमाम ने अपने बाबा को भी पुकारा होगा, ए अली, ए बाबा, ए शेर खुदा, ए हल्लाल मुश्किलात, लोगों की अंबिया की मुश्किलें आसान करने वाले, आज आपका बेटा मुश्किल में जवान बेटे की बर्छी निकालनी है। नाना को पुकारा होगा, नाना, नाना हुसैन की मदद के लिए आइए। अम्मा को पुकारा होगा, अम्मा मेरा अकबर उसके कलेजे से बर्छी खींचना है। हसन को पुकारा होगा, भैया तेरा कासिम शहीद हो गया मगर मैंने उसके टुकड़े जमा किए, मगर मेरा अकबर है, बर्छी का फल निकालना है। अज़ादारों, हुसैन ने अकबर की बर्छी के ऊपर हाथ रखा, एक झटका दिया, जमीन करबला में जलजला आया, जमीन करबला में जलजला आया। हुसैन के पिसर के कलेजे से बर्छी का फल निकला, मगर फल के निकलते ही हुसैन ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اس لیے کہ صرف برچھی نہیں، اکبر کا کلیجہ